آپ سب پر علماء کا احترام لازم ہے۔ یہ شیعہ تہذیب کی سب سے نمایاں پہچان ہے کہ علم کی قدردانی ہو اور علماء کی قدر شناسی ہو۔ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب میں یہ آیت ایک محکم دلیل ہے، لیکن بحثیں بہت ہیں یہاں پر۔ ایک بحث یہ ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ آپ میں سے ہر ایک پر واجب ہے، واجب عینی ہے۔ ایک گروہ اس آیت کی روشنی میں یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ واجب عینی نہیں، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اگر امر معروف کر دیا تو باقی لوگوں پر سے یہ واجب ساقط ہے۔ یہ فقہی موشگافیاں ہیں، قانونی موشگافیاں ہیں۔ ایک قانونی موشگافیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کے میڈیا میں اکثر یہ باتیں آتی ہیں کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل فلاں کی تشریح فلاں جج نے یوں کی اور فلاں جج نے یوں کی۔ آرٹیکل تو وہی ہے، لیکن یہ ہر جج الگ الگ کیسے تشریح کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے جورسپروڈنس پڑھا ہے۔ جورسپروڈنس کہتے ہیں اس سائنس کو جو لیگل ٹیکسٹ کے انٹرپریٹیشن کی سائنس ہوتی ہے۔ اگر کوئی پڑھے ہوئے نہ ہو جورسپروڈنس اور فلسفی آف لا، تو پھر اسے حق نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ دستور پاکستان کی تشریح کر سکے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، مسلم ہے نا، اس میں بہت سے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا ہر شخص اٹھ کے دستور پاکستان کی تشریح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا قیامت ہے کہ ہر شخص قرآن مجید کی تشریح کرنے کے لیے؟ کیا قیامت ہے؟ ہر شخص قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کرنے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، اللہ کی کتاب جو کہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس کی حرمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی دستور پاکستان کی ہے۔ دستور پاکستان کن لوگوں نے لکھا؟ ارے بھی ہمارے آپ کے جیسے انسانوں نے لکھا، اسکالر تھے، پڑھے لکھے تھے، انٹرنیشنل لا جانتے تھے، کامن لا جانتے تھے، بہت کچھ جانتے تھے تو انسان۔ اور دستور پاکستان بہرحال ہے تو وہ کتاب جس میں پارلیمنٹ میں ترمیمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ غیر معصوم انسانوں نے لکھی کتاب، اور باقی غیر معصوم انسانوں کو یہ حق بھی ہے کہ وہ ترمیم کر سکیں۔ پھر بھی اس کا اتنا تقدس ہے کہ جب تک ہفت خان نہ طے کر لیں آپ، اس وقت تک آپ اس کا انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے اور معصوم لے کر آیا، معصوم قلب پر اترا، اور جس میں کسی کو حق نہیں ہے تبدیلی کا، اس کی تشریح کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، واضح ہے، پیغام پہنچ رہا ہے۔ بہرحال تو اب جو علماء ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان میں ہوتا ہے انٹرپریٹیشن میں اختلاف۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ علماء کیوں اختلاف کر رہے ہیں۔ علماء اختلاف کرتے ہیں ٹیکنیکل ریزنز پر، جن ٹیکنیکل ریزنز سے آپ واقف بھی نہیں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لیگل پروسیس ہے۔ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، ایک جج دوسرے فاضل جج سے کیوں اختلاف کرتا ہے؟ اس کے پاس بھی ٹیکنیکل ریزن ہے، اس کے پاس بھی ٹیکنیکل ریزن ہے۔ واضح ہے؟ تو یہاں پر ہوتا ہے اختلاف کہ صاحب یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی۔ اب ظاہر ہے کہ پورا یہ مجلس ہے، لیکچر تو ہے نہیں کہ میں تشریح کروں کہ اصول فقہ میں اور فقہ میں خود واجب کفائی کے کتنے مراتب ہیں، اور امر بالمعروف کن دلائل کی بنا پر واجب عینی ہے اور کن دلائل کی بنا پر واجب کفائی ہے، اور اگر واجب عینی ہے، سب پر واجب عینی ہے، جو اس فقیر کا نظریہ، سب پر، آپ میں سے ایک ایک پر واجب عینی ہے، لیکن کچھ ایسے شرائط ہیں جن شرائط کی وجہ سے کسی پر متعین ہو جاتا ہے، کسی پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حج،
حج سب پر واجب ہے یا نہیں؟ سب پر واجب ہے حج، مگر شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے؟ استطاعت ہو۔ اب استطاعت میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اتنا پیسہ ہو کہ آپ اپنے وطن سے وہاں جا سکیں اور واپس آ سکیں، اور آپ کے اہل و عیال فقیر نہ ہو جائیں، نادار نہ ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ جائیں اور آئیں، اتنا خرچ ہو، آپ کے جانے آنے کے لیے آپ کی کافی صحت ہو، ایسی صحت ہو کہ آپ طواف کر سکیں، آپ سعی کر سکیں، آپ 2 رکعت وہاں جا کے نماز طواف پڑھ سکیں، ایسی صلاحیت ہو کہ آپ تلبیہ کہہ سکیں، لبیک اللہم لبیک کہہ سکیں۔ یہ سب چیزیں استطاعت میں شامل ہیں۔ اب اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ واجب آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، یا دوسری صورتوں میں بدل کرنا ہوگا۔ صورتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہیں ہوا کہ نہیں مطلقاً ساقط نہیں ہوا، واجب ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ آپ پہ واجب ہے مگر خود نہیں جا سکتے تو اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیجئے، نیابتاً قربتاً الی اللہ، آپ کی نیابت میں کوئی جائے گا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، واجب عینی ہے ہر ایک پر، مگر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جانتے ہی نہیں کہ معروف کے کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں، اس پر سے بالکل امر بالمعروف و نہی عن المنکر ساقط۔ بھئی آپ امر کس چیز کا کریں گے جب جانتے ہی نہیں ہیں کہ معروف کیا ہے؟ آپ منع کس سے کریں گے جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ منکر کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب آپ پر واجب تھا، لیکن چونکہ آپ معروف و منکر سے واقف نہیں ہیں تو آپ پر سے ساقط۔ اچھا، الساقط تو ہو گیا، مگر ایک چیز باقی رہے گی۔ اگر کوئی اور آپ کے معاشرے میں ایسا ہے جو معروف و منکر جانتا ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں کہ بھائی آپ امر بالمعروف کریں، آپ نہی عن المنکر۔ واضح ہے؟ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر دراصل اسلام کی اساس کو مضبوط کرنے والی ایک مسلسل تحریک کا نام ہے۔ بلکہ کل جو میں نے گزارش کی تھی کہ کل دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس لیے کہ دین نام کس کا ہے؟ نیکیوں کی طرف لانا اور برائیوں سے بچانا۔ اور یہاں پر مجھے حضرت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ ایک خطبے کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اس وقت۔ کہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ آقا نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف عملاً کیا بلکہ آقا کے اقوال اور افعال کو دیکھیں تو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نظریاتی سطح پر یعنی تھیوریٹیکلی بھی اور عملی سطح پر پریکٹیکلی بھی مکمل طور پر ایک نصاب و نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر دے کر گئے ہیں۔ پورا نصاب و پورا نظام، ہمارے ہر معصوم کی یہی سیرت ہے۔ لیکن آپ کے اقوال میں ایک جملہ طویل خطبہ ہے جس میں آپ کا یہ فقرہ ہے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دعاء الی الاسلام۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے۔ کس کا ارشاد ہے یہ؟ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خطبہ کربلا کا خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ ان خطبوں میں سے ہے جو کربلا آنے سے پہلے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام حسین کا تذکرہ تو بس اس وقت سنتے ہیں جب ولادت ہوئی تھی، یا اس وقت سنتے ہیں جب کربلا میں آ گئے تھے، درمیان کی زندگی تو ہمیں بتائی نہیں جاتی۔ ہاں بتائی نہیں جاتی، یہ قصور ضرور ہے، یہ قصور بھی ہے، یہ تقصیر بھی ہے، ورنہ آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہر روز قابل بیان اور قابل ذکر ہے۔ جب آپ مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت مسجد نبوی میں آپ کے لیے کرسی درس لگائی جاتی تھی،
ایک مسند درس مخصوص تھی، سبط نبی، سبط من الاسباط، جان رسول اور وارث مرسلین ابو عبداللہ الحسین کے لیے۔ باقاعدہ درس ہوتا تھا روزانہ، اور صرف درس نہیں، یہ نہیں کہ آئے گھنٹے پر درس دیا اور چلے گئے، باقی کوئی کام نہیں۔ معصوموں کی زندگی، خدا کی قسم ایک سوال کروں آپ سے، یہ زمانہ تو رواں دواں ہے، انسانی نسلیں بڑھ رہی ہیں، کارواں آگے بڑھ رہا ہے، امامت 12 میں منحصر کیسے ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی؟ امامت 12 میں منحصر ہے، کیوں؟ تفصیلی جواب تو کہیں اور دوں گا، ایک جملہ سن لیجئے۔ ہماری، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ارے ہمارے ہر معصوم نے ایک ایک دن میں صدیوں کے برابر خدمتیں انجام دی۔